بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، محفل قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے ہماری گفتگو اسلوب قرآن پر چل رہی تھی. قرآن مجید کا اسلوب، قرآن کا اسلوب کیا ہے، اور قرآن کے اسلوب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. قرآن کی اہمیت اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے قرآن کے اسلوب پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اور یہ کوئی بڑا مشکل نہیں ہے. ہم نے گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید کا خطاب اور اس کے کہنے کا انداز وہ خطابی ہے، یعنی وہ گویا ڈائلاگ کے انداز میں بات کرتا ہے. اب آج ہم قرآن مجید کے اسلوب پر گفتگو کرتے ہوئے اسی موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج میرا موضوع ہے، یا آج میں جس سلسلے کی گفتگو کروں گا وہ ہے قرآن مجید میں تکرار کا اسلوب، یعنی بات کو بار بار کہنے کا اسلوب. ناظرین کرام، آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ گویا قرآن کا سمجھنا بڑا آسان ہے. جب بات کو بار بار کہا جائے، کسی چیز کو تکرار کے ساتھ سمجھایا جائے، تو اس کے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور اسے بڑے اچھے انداز میں سمجھا جا سکتا ہے. قرآن مجید وہ اپنی کلام میں، اپنے انداز میں، اپنی گفتگو میں تکرار کا اسلوب اپناتا ہے، اور تکرار بھی بہت ہے. لیکن وہ تکرار ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی بات کو ایک ہی انداز میں چند الفاظ کے ساتھ بار بار کہا جائے. الفاظ بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، ترتیب بدل جاتی ہے. اتنا خوبصورت انداز میں وہ بدلاؤ ہوتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ کوئی نئی بات ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ پھر سے نئے سرے سے ہم اس کو سن رہے ہیں. لیکن جب ہم غور کریں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ قرآن نے تو اس پر بات کی تھی، قرآن نے تو اس بات کو سمجھایا تھا، قرآن میں تو یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، گزر چکی ہے. اور پھر قرآن مجید جب کسی چیز کا تکرار کرتا ہے تو اس تکرار کے ذریعے اس مضمون کو مکمل کر دیتا ہے. اور ایسا نہیں چونکہ قرآن کو اسے تکرار کے ذریعے دوبارہ پیش کرنا ہے تو مضمون کو ادھورا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے. وہ جہاں پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اسے مکمل کر دیتا ہے، اور دوبارہ پھر اسی گفتگو کو نئے اسلوب میں پیش کرتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اگر دونوں کو پڑھ لیا جائے تو بڑے اچھے انداز میں بات واضح ہو جائے گی. لیکن اگر صرف ایک ہی جگہ پڑھنے پر اکتفا کی جائے، یا ہمیں موقع نہیں ملا اور ہم نے ایک ہی جگہ پڑھا، تب بھی ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اور قرآن کا مقصد پورا ہو جائے گا. تو اس تکرار کا بڑا فائدہ ہے ہمیں قرآن کے سمجھنے میں. آج ہماری جو گفتگو ہے وہ یہ کہ قرآن کا جو تکرار ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس پر گفتگو بعد میں آئے گی، کیونکہ یہ تو محفل قرآن ہے ہی. اس میں تو ہمیں انشاءاللہ سمجھنا ہی ہے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں جا کر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں ڈوب کر قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کا مخاطب بن کر قرآن کو سمجھنا ہے. لیکن آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کا جو تکرار ہے وہ تکرار قرآن مجید کا اہم کیوں ہے، اور ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہماری ایک آسانی کے لیے گویا کہ اس کے تکرار کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں آسانی محسوس ہوگی قرآن کو سمجھنے میں. کہ قرآن آج ہمیں یہاں یہ بات مشکل لگ رہی ہے، اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی ہیں، بات ہمارے ذہن میں پوری طرح واضح نہیں ہو پا رہی ہے، بیٹھ نہیں رہی ہے، تو کوئی بات نہیں، آگے پڑھتے جائیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی مضمون
ایک نئے اسلوب میں آئے گا اور ہمارے سامنے، ہمارے ذہن و دماغ میں وہ بات پوری طرح پختہ ہو جائے گی۔ قرآن کا اسلوب تکرار کے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، نصیحت کی کتاب ہے، اور جو چیز رہنمائی اور نصیحت کی ہوتی ہے اس میں بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ لے، مخاطب اس کو کسی نہ کسی طرح ذہن نشین کر لے، کسی نہ کسی طرح سے اس کا دل متاثر ہو جائے، اس کا دماغ اسے قبول کر لے۔ تو یہ جو قرآن کا ایک مقصد ہے، بڑا مقصد، اہم مقصد، اصل مقصد، کہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، سمجھانے والی کتاب ہے، انسانوں کے بھلائی کی کتاب ہے، یہ جو اس کا بڑا مقصد ہے وہ حاصل ہی اسی وقت ہوگا جب اس میں تکرار ہو، جب اس میں بات کو دہرایا جائے، جب اس میں بات کو بار بار آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے اسے سمجھایا جائے۔ اور دوسری ایک بڑی وجہ ہے، جیسا کہ میں نے اس محفل قرآن کی پہلی محفل میں بات رکھی تھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ قرآن کے ذریعے ہر انسان سے مخاطب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ جانتے ہوئے کہ فلاں انسان یا انسانوں میں سے بہت سارے لوگ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ سے سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے قرآن میں تو انہیں انسان سمجھ کر مخاطب کرتا ہے، انہیں اپنی مخلوق سمجھ کر مخاطب کرتا ہے، ان سے لگاؤ کی بنیاد پر مخاطب کرتا ہے، انہیں یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ امید جگاتا ہے ان کے سامنے کہ وہ اگر اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں کہ وہ ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ساری غلطیوں کو معاف کر دے۔ وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور ہے، رحیم ہے۔ تو قرآن مجید میں اس لیے مختلف انسانوں کا لحاظ کرتے ہوئے، مختلف صلاحیتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، مختلف لوگوں کے بیک گراؤنڈز کا لحاظ کرتے ہوئے، چونکہ لوگ، انسان الگ الگ سطحوں کے ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، سمجھنے بوجھنے کے لیے الگ الگ لوگوں کے پاس امکانات ہوتے ہیں، الگ الگ تجربے ہوتے ہیں لوگوں کے، الگ الگ حالات ہوتے ہیں لوگوں کے، اور ان سب کی بنیاد پر قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے۔ جب سمجھانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب کہ قرآن اس کو الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے۔ کبھی حالات کی بنیاد پر انداز بدلتے ہیں، کبھی انسانوں کی سطح کی بنیاد پر انداز بدلتے ہیں، تو کبھی انسانوں کی صلاحیت کی بنیاد پر انداز بدلتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید سبھی کے لیے کلام ہدایت ہے، سبھی کے لیے قرآن ایک رہنمائی کی کتاب ہے۔ قرآن سبھی سے مخاطب ہونے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، اس کو آپ دیگر کتابوں پر قیاس نہ کریں۔ کتابوں کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، معیار ہوتے ہیں، گریڈز ہوتے ہیں۔ کتاب اگر بڑوں کے لیے لکھی گئی ہے تو چھوٹے اس کو پڑھ نہیں سکتے، اور اگر بچوں کے لیے لکھی گئی ہے تو بڑے پڑھ کر اکتا جاتے ہیں۔ قرآن تو سب کے لیے ہے، اور جب سب کے لیے ہے تو اس میں ایک ہی بات کو سب کے انداز میں کہا گیا ہے، تاکہ سارے لوگ قرآن مجید کو جب پڑھیں تو کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کر اسے سمجھیں۔ اس لیے بڑے قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، بچے قرآن کو سنتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، محققین، فلاسفر، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ایسے حکماء جن کی نگاہ ہوتی ہے چیزوں پر، وہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو پھر قرآن سے ان کے اعتبار سے موتیاں نکلتی رہتی ہیں، اور قرآن کی موتیاں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، قرآن کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن اپنے الفاظ میں بھی اسلوب کو بدل دیتا ہے، الفاظ کے استعمال میں بھی اسلوب کو بدل دیتا ہے، معانی کو کہنے میں بھی اسلوب کو بدل دیتا ہے،
بات کو سمجھانے میں بھی اسلوب کو بدل دیتا ہے۔ بہرحال قرآن کا اسلوب جو یہ تکرار کا ہے، یہ تکرار زحمت کا نہیں ہے، اکتانے والا نہیں ہے، بلکہ تکرار وہ انسانوں کی ضرورت ہے، انسانوں کے مختلف طبقات کی ضرورت ہے، انسانوں کے لیے مفید ہے، اور ہر پڑھنے والے کے لیے بہت ہی دلچسپی اور اس کے لیے اس کی یکسوئی کو برقرار رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ دوسرا اسلوب جو آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ پہلا اسلوب جو میں نے بتلایا تھا کہ قرآن ہر انسان کو مخاطب کرتا ہے، خطابی انداز ہے قرآن کا، اور دوسرا اسلوب میں نے بتلایا جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ یہ کہ قرآن یہ تکرار کا اسلوب رکھتا ہے، اور ہمیں اس بات سے بڑا خوش ہونا چاہیے کہ تکرار کا اسلوب ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم قرآن کو ضرور سمجھ سکتے ہیں۔ اب آئیے تیسرے اسلوب پر بات کریں۔ قرآن کا ایک اسلوب بڑا گہرا ہے اور بڑا عمومی ہے۔ اکثر قرآن مجید اس اسلوب کو اپناتا ہے۔ وہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید جب کوئی بات کہتا ہے تو بات کو بہت ہی کلیئر اور دو ٹوک کہتا ہے، یعنی بات کو پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی حاکم ہے، حاکم مطلق ہے، سب سے بڑا ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی اس کے فیصلے کو روکنے والا نہیں ہے، بااختیار ہے، کوئی اس کے اختیار کو کم کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کلام میں انسانوں کا لحاظ کیا ہے، تو بات کو تو وہ اپنی حاکمیت کے انداز میں کہتا ہے، بات کو تو وہ قادر مطلق ہونے کے انداز میں کہتا ہے، فیصلے تو وہ دو ٹوک سناتا ہے، بات میں تو کوئی لچک نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گفتگو کو، اپنے فیصلے کو دلائل سے مزین کرتا ہے، اس کے لیے دلائل کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف قسم کے ثبوت لا کے اکٹھا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا تجزیہ کرتا ہے، اس بات کے اور اس فیصلے کے نتائج پر بھی گفتگو کرتا ہے قرآن مجید، کہ اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اگر وہ فیصلہ انسان کی ذات سے متعلق ہے تو انسان پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اگر وہ فیصلہ سماج اور سوسائٹی سے متعلق ہے تو سماج اور سوسائٹی پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، اگر وہ فیصلہ کائنات سے متعلق ہے، اس دنیا جہان سے متعلق ہے، تو اس فیصلے کے اثرات دنیا جہان پہ کیا مرتب ہوں گے۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید اسی طرح یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے مفید پہلو اور نقصان دہ پہلو کیا ہے۔ قرآن مجید اسی طرح یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اس بات کو ماننے اور نہ ماننے کے نقصانات اور فائدے کیا ہیں، اور قرآن مجید اسی طرح یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اس بات میں کتنی طاقت ہے، اور اس بات کو کوئی شخص اس کا توڑ نہیں پیش کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید اپنی بات کو دو ٹوک کہتا ہے، اس بات کے فائدے اور نقصان کو سمجھاتا ہے، اور اسی طرح وہ بات کیوں صحیح ہے اس کے دلائل بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ قرآن کا جو اسلوب ہے یہ بڑا نرالا ہے، بڑا ہی پیارا ہے، ایک ایسا اسلوب ہے کہ اگر آپ مطمئن ہونا چاہیں اور آپ گہرائی سے اس کو پڑھیں اور سوچیں اور غور کریں تو قرآن کے دعوے پر آپ کو یقین ہو جائے گا۔ قرآن جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کا ثبوت پیش کرتا ہے، قرآن جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کا نفسیاتی تجزیہ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے کہ دعویٰ یہ کیوں ہے، اس دعوے کے پیچھے اسباب کیا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے۔ یہ جو قرآن کا اسلوب ہے یہ بہت طاقتور ہے، بڑا مطمئن کرنے والا ہے، ذہن و دماغ کو مطمئن کرنے والا ہے۔ یہی وہ چیز ہے
جو قرآن کے علمی بلندی کو بتلاتا ہے کہ قرآن یہ علمی کتاب ہے. اکیڈمیا یا اکیڈمک زندگی، سائنٹیفک زندگی، یہ سائنٹیفک اپروچ، اکیڈمک اپروچ، وہ قرآن سے آگے نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے اپنے دعوے کے لیے سائنٹیفک اپروچ کو اپنے اندر رکھا ہے، اکیڈمک اپروچ کو اپنے اندر رکھا ہے. اگر آپ کو اسے حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے. انشاءاللہ محفل قرآن کی آگے آنے والی محفلوں میں ہم اس پر گفتگو کریں گے اور قرآن کے حوالے سے اس کی انشاءاللہ تشریح بھی کریں گے.